تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. اس اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے. وہی ایک معبود برحق ہے، اس کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اس کائنات میں کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، اور ساری کائنات میں ہر ایک سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا، پوچھا جا سکتا ہے. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، اور انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا. وہ مامور بن کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر آئے ہیں. ان سے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے پابند ہیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ. مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. مجھے حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کروں. مجھے حکم ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں. تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں، بڑے ہیں. ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے امیدیں رکھنی چاہیے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے.
میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بتائے ہیں۔ یہ ساری انسان اللہ کے مخلوق ہیں۔ جس طرح ایک انسان اپنے بچوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ کوئی بچہ کسی بچے پر ظلم نہ کرے، اللہ تعالیٰ انسان پر اس کے بچوں سے بھی ہزاروں کروڑوں درجے زیادہ محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں۔ جتنا انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین شریعت دی ہے، اور شریعت کے ایسے احکام دیے ہیں جس میں کوئی انسان دوسرے انسان کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ پہنچائے، کوئی انسان کسی کو دھوکہ نہ دے، کوئی انسان کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے، تحقیر نہ کرے، تذلیل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ اچھا ہو برا ہو، نیک ہو بد ہو، ہر انسان کی ایک وقت ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ حالانکہ حضور کو پتہ تھا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام ادب بہت زیادہ فرماتے تھے، حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ مکہ مکرمہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتہ ہے کہ یہ مکہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھ رہے تو ہو سکتا ہے کوئی نئی بات بتائیں، اس لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ یہ مکہ نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ بالکل مکہ مکرمہ ہے۔ فرمایا آج مہینہ کون سا ہے؟ اب حج کے دن ہے، حج ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ صحابہ نے پھر فرمایا رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کا مہینہ۔ پھر پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے پھر یہی فرمایا کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ سے فرمایا یہ عرفہ کا دن نہیں، یوم عرفہ۔ یہ تین چیزیں ایسی جو افضل ترین، مکہ عظمت والا شہر ہے، بڑا پوری دنیا میں سب سے افضل، سب سے اونچے مقام والا جو شہر ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، اور سب سے افضل مہینہ ذی الحجہ کا، وہ بھی افضل ترین مہینہ۔ عرفات کا میدان 9 ذی الحجہ، 9 عرفہ، یہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو عظمت والا بنایا، ذی الحجہ کے مہینے کو عظمت والا بنایا، اور عرفہ کا دن عظمت والا ہے۔ لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان کی حرمت، مسلمان کی عزت تمہارے اس شہر سے بھی زیادہ ہے، اس دن سے بھی زیادہ ہے، اور اس مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ تو جیسے تمہارے نزدیک مکہ مکرمہ کی حرمت ہے، ایسے ہی اس مومن کی، انسان کی حرمت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور بیت اللہ کی طرف فرمایا، توجہ کر کے فرمایا بیت اللہ تیری عظمت و فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن مومن کی عزت، مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی عزت یہ تم سے بھی زیادہ عزت والی ہے۔ تو عرفات کے میدان میں بھی آپ سے یہ فرمایا کہ مومن کی مال، جان، عزت
بڑی اس کی بھی ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے تمہارے اس شہر کو فضیلت حاصل ہے، اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اس دن کو فضیلت حاصل ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہمیں کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی، بہت زیادہ ایک عیب، بہت بڑی برائی، تمام کے تمام جھگڑوں، لڑائیوں، فسادات کی بنیاد پروپیگنڈا ہے، بدگمانی ہے، بغیر تحقیق کے دوسرے پر الزام تراشی ہے۔ بس بات سنی اور بس کہہ دی۔ بھائی اسلام نے دوسرے کی بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی بات کہنا، بڑی سے بڑی بات ہو، سخت سے سخت بات ہو، جب تک تحقیق نہ ہو جائے اپنے رائے قائم نہ کریں، اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں، اس کا پروپیگنڈا نہ کریں۔ آج جھوٹ، پروپیگنڈا ایک روحانی غذا سمجھا جاتا ہے، اور پھر ہماری جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک، میسنجر اور یہ سب بکواسات، انہوں نے تو تباہی مچا دی ہے، انسانی اقدار کو ختم کر دیا ہے۔ بس کوئی بھی خبر آئی اور اس کو پھیلا ہے۔ اب جب تک وہاں سچائی پہنچتی ہے تو جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شاید اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی میری گویا کی ذمہ داری ہے کہ میں پروپیگنڈا کروں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، دوسرے مسلمان پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، جھوٹ باندھا جا رہا ہے، بہتان باندھا جا رہا ہے، غیبت ہو رہی ہے، اس کی توہین، اس کی تحقیر، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، پرواہ نہیں، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی خوف آخرت نہیں، جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے غیبت، چغلی کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر واقعتاً وہ بات اس کے اندر ہو پھر بھی ہم پیٹھ پیچھے نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی کے اندر ایک برائی نہیں، اور آج ہمارے معاملات، ہماری باتیں، ہمارے پروپیگنڈے عموماً بہتان ہیں، ہم تحقیق ہی نہیں کرتے۔ بھائی اسلام نے یہ جو قاضی رکھا ہے، دونوں طرف کی بات سنیں، گواہوں سے سنیں، اس سے قسم لے، تہ تک پہنچے تب فیصلہ کریں نا بھائی۔ ہم گھر بیٹھے فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ذرا سی بات سنیں اور قاضی بن جاتے ہیں، خود ہی جج بن جاتے ہیں، خود ہی مدعی، خود ہی قاضی۔ میں آج فیس بک پہ ایک بات سن رہا تھا، ایک خبر تھی، اس خبر کے بارے میں نیچے کسی نے تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر میری بات غلط ہو تو صاحب واقعہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ واہ بھائی، میں کہا کتنا سینہ زوری، کتنا دھڑلے سے، کتنی بدماشی سے، کہ بھائی تم کیوں غلط بات کر رہے ہو، بغیر تحقیق کے تم کیوں بات کر رہے ہو، کسی کی عزت پہ کیوں حملہ کر رہے ہو، بات بھی بغیر تحقیق کے کر رہے ہیں، اور پھر جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اعتراض ہو یا کوئی بات ہو تو آ کر مجھ سے بات کر لیں، خود ہی جج بن گئے۔ میرے عزیز بھائیو، اسلام میں اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو
اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بھی خبر پہنچائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لو۔ جب تک تحقیق نہ ہو بات مت کو۔ اللہ تعالیٰ فرما دے کہ ایسا نہ ہو دوسرے مسلمان کو تم نقصان پہنچاؤ، جہالت اور نادانی اور بیوقوفی اور حماقت میں اس کو نقصان پہنچاؤ، اس پر الزام لگاؤ، اس پر بہتان لگا دو، اور پھر کل تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر! اللہ ہمارے کتنے رحیم ہیں۔ ایک طرف الزام لگانے والا مجرم، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے تو تم سے بھی پیار ہے، الزام لگانے والے سے بھی پیار ہے، تمہاری عزت بھی مجھے پیاری ہے، میں تمہیں اس لیے ہی دین سکھا رہا ہوں کہ کل تم شرمندہ نہ ہو جاؤ۔ آج ایک ایسا کام کرو کہ کل تمہیں آ کر پکڑ لے، بھائی تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، تم نے یہ بات غلط کی، تم نے غلط سنا، تمہیں پوری واقعے کا علم نہیں، پوری حقیقت کا علم نہیں، تم نے کیوں جھوٹ بولا؟ عدالت کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، تو کل تم مجھ سے کہو جی میں معافی مانگتا ہوں، جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ فرماتے کیوں پہلے یہ کام کیا کہ کل شرمندہ ہو، کل معافی مانگنی پڑے؟ تم نے شروع میں کام کیوں کیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی ایسا کبھی اپنے خیالات سے، آج ہمارے معاشرے کے، اجتماعی زندگی کے، انفرادی زندگی کے، ہمارے گھروں کے، ہمارے قوموں کی ساری لڑائیاں اسی بنیاد پر ہیں۔ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، ذرا سی بات کسی نے سنی اور تیش میں آ گئے، اس نے میرے خلاف، میں نے ایک بات سنی، میں 3 باتیں اس کے خلاف کہہ دیتا ہوں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور جب حقیقت تک بات پہنچتی ہے تو وہ جھوٹ کہیں سے کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے، بعد میں شرمندگی، بعد میں رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابی، بدری صحابی، اور بدر کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اعلان فرمایا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنت کا اعلان ہے۔ صحابہ کرام میں بدری صحابہ کی بڑی شان تھی، اتنے بڑے صحابی حاتم بن ابی بلتع بدر میں شرکت کرنے والے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خفیہ جنگ کے بارے میں آپ سے کی کچھ تدبیریں اور آپ کے ارادے ایک خط میں لکھ کر مکے والوں کی طرف بھیج دیے، ایک عورت کو کچھ رقم دے کر کہ تم یہ میرا خط خفیہ، مطلب جاسوسی کر دی، صحابی رسول، اور جاسوسی کس کے خلاف کی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہیں بھی بدری صحابی۔ ایک عورت کو بھیجا کہ تم یہ خط مکے والوں کو پہنچا کے ہو۔ جرم کتنا بڑا ہے! اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ آپ صحابہ کو بھیجیں، ایک خاتون ہے، وہ فلاں جگہ میں، روضہ خاخ جگہ کا نام ہے، خاخ مقام پر وہ چل رہی ہے، آپ صحابہ کو بھیجیں، تیز رفتار صحابہ کو، تاکہ جا کر اس کو پکڑ لیں اور اس سے وہ خط واپس لے لیں، کہیں وہ خط مکے والوں کو پہنچ نہ جائے۔ چنانچہ حضرت علی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچے، اس عورت کو پکڑ لیا، عورت جا رہی تھی، اس عورت سے کہا کہ خط نکالو، وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام نے
اس کو ڈرایا دھمکایا، کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، خط تو نکالنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے بیچ سے، یہاں پہ چھپایا تھا نا، بالوں کے بیچ میں خط چھپایا تھا، وہاں سے اس نے خط نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام اس عورت کو اور وہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جی یہ بات اگر ہمیں پہنچتی تو ہم تو فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا اور وہ خط واپس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت تبصرہ فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، حضرت حاتم بن ابی بلتع کی گردن اڑا دوں، کہ جہاد کی جاسوسی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاسوسی، بدری صحابی ہو کر جاسوسی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں صبر کرو صبر کرو۔ حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کام کیا کیا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، تم تو پوری زندگی میرے ساتھ گزاری، بدری صحابی ہو، صحیح صحابی تھے، منافق نہیں تھے، پھر یہ کام کیوں کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں مکے میں یعنی بنیادی طور پر میں مکے کا رہنے والا نہیں ہوں، میں باہر سے آ کر مکہ میں رہا ہوں، وہاں میری رشتہ داری نہیں ہے، میرے بیوی بچے وہاں پر اکیلے ہیں، اور میں نے کہا کہ مکے والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے میں میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، جبکہ دیگر جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں نا مہاجرین صحابہ، تو ان کے بیوی بچے بھی پیچھے ہیں، مطلب کچھ رشتہ دار تعلق والے پیچھے ہیں، لیکن چونکہ وہ وہی کے رہنے والے ہیں، وہاں رشتہ داریاں ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی تایا ہے، کوئی اور رشتہ، تو اس رشتہ داری کی وجہ سے مکے والے ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اور میں باہر کا رہنے والا تھا تو میں نے کہا کہ میں کسی طریقے سے مکے والوں پر احسان کر دوں تاکہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں، میں تو صحابی ہوں۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ اس یقین سے یہ کام کیا ہے، یہ جاسوسی، کہ اللہ نے آپ کو فتح تو دینی ہی ہے، مجھے یقین ہے، فاتح تو آپ نے بننا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، میرے جاسوسی کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے فتح لکھی ہے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں کتنا بڑا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن بلتع سے پوچھا اور پھر بعد میں آپ نے فیصلہ فرمایا، صدقہ، فرمایا حاتم بن ابی بلتع جو کچھ کہہ رہے وہ دل سے سچ فرما رہے ہیں، لا تقولوا له الا خیرا، اور حاتم بن ابی بلتع کے بارے میں قیامت تک حق اور سچ خیر کے سوا کچھ نہیں کہنا، کوئی زبان درازی کی کسی کو اجازت نہیں، برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، کوئی ان کے بارے میں تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں، اس نے ایک غلطی سے ایک کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ معاف فرما دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن شریعت اس کے بارے میں بھی بغیر تحقیق کے کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پوچھا، تحقیق کی اور ان کو معذور سمجھا، ان کے پاس آئے۔ میرے عزیز بھائیوں آج ہمارے اندر یہ نہیں، ہر آدمی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے، اور یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں پروپیگنڈا کسی کے خلاف جائز نہیں، نہ اپنوں کے خلاف نہ دوسروں کے خلاف۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی میں تو اپنوں کے خلاف بھی بولتا ہوں، میں دوسروں پہ تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں، میں تو اپنوں کے اوپر تبصرہ کروں۔ نہ اپنوں کے لیے جھوٹ بولنا جائز، نہ دوسروں کے لیے، نہ دوست کے اوپر الزام لگانا جائز، نہ دشمن پر الزام لگانا جائز، کسی پر الزام لگانا جائز نہیں۔ آپ پروپیگنڈا اور جھوٹی بات کہیں گے، نہ امیر کے خلاف، نہ غریب کے خلاف، نہ فقیر کے خلاف۔ بھائیو کہتے جی میں تو عام لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، میں یہ بڑے بڑے نا سرغنے ان پر الزامات لگاتا ہوں، ان کا پروپیگنڈا کرتا ہوں۔ نہیں،
اور کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں غریبوں کو کوشش کرتا ہوں. کسی کا بھی معاملہ ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، فقیر کا ہو، دوست کا ہو، دشمن کا ہو، جب تک اس معاملے کی تحقیق نہ کر لیں، اس پر تبصرہ نہ کریں، اس کا پروپیگنڈا نہ کریں، اس کو پھیلائیں نہیں. ہاں جب تحقیق ہو جائے پھر بھلے بات کریں. اور پھر بھی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم میں جا بجا فرما رہے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، سارے کے سارے انسانوں کو میری طرف واپس آنا ہے، پھر ہم ہی ان کا حساب لے لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے انس، تجھے اپنے عیوب پر نظر، دوسروں کے عیوب پر نظر کرنے سے روک دیں، اپنے عیوب پر غور کرو بھائی. اپنے مال کا، اپنی عزت کا، یعنی اپنی زندگی کا حساب دے دو، اللہ کو یہ بہت ہے. اب ہم اس کے بعد پیسے کہاں سے آ گئے، اس کے بعد فلاں چیز کہاں سے آ گئی، یہ فلاں کیسے ہو گیا، اس نے اتنی بڑی بنگلہ کیسے بنا دیا، اس کے بعد یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ تو چور کا مال، چوری کا مال، یہ سود کا مال، یہ حرام کا مال ہے. آپ کو کس نے قاضی بنایا، کس نے جج بنایا؟ اس کو اپنے مال کا حساب دینا ہے، تم کو اپنے مال کا حساب دینا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، الزام لگانا، جھوٹ بولنا، بہتان باندھنا، پروپیگنڈا کرنا، یاد رکھیں ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن وہ بہت ہی بھاری ہے، بہت بھاری ہے، اور وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. جامع منفرد آیت ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی کی وہ بھی سامنے آئے گی، اور ایک رائی کے دانے کے برابر اگر آپ نے برائی کی وہ بھی تمہارے سامنے آئے گی. ایک رائی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کریں گے، کسی پر ایک ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا. کسی نے نیکی کی نہ لکھی جائے ایسا نہیں، کسی نے گناہ کیا اور پتہ نہیں چلا، یا بغیر گناہ کیا اس کے کھاتے میں لکھ دیا، نہیں. فلا تظلم نفس شیئا، ایک ذرہ بھی کسی پر ظلم نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی، کوئی اس کا عمل ہوا اچھا یا برا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے کر آئیں گے. پھر کیسے حساب کریں گے؟ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، اربوں کھربوں انسان، ہزاروں سال کا حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یہ دعویٰ جو کر رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم خوب حساب کرنے والے ہیں، حساب کرنا ہمیں آتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی اصلاح فرما دے، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے رہن سہن، ہمارے اخلاق اسلام اور قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں. اس میں ہماری دونوں جہانوں میں کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.